سوال کہ جمعہ کے دن خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ کے دوران بچے شرارت کر رہے ہیں تو ان کو منع کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل تحصیل القرآن آفیشل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آؤ دین سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج ہم لائے ہیں آپ کے سامنے چند ضروری دینی اہم مسائل۔ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی جید عالم دین حضرت اقدس مولانا شمس الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ مولانا صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم شروع کرتے ہیں اپنے سوالات کا سلسلہ اور مولانا صاحب سے کچھ سوالات معلوم کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے جمعہ کے دن کی اہمیت اور خصوصیت نیز جمعہ کے دن کے اجر و ثواب کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت اور خصوصیت نیز جمعہ کے دن کے اجر و ثواب پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلا سوال، جمعہ کے دن کی اہمیت، خصوصیت اور یوم جمعہ کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جمعہ کے دن کو اسلامی شریعت میں بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن کی بہت ساری خصوصیات کتب احادیث میں موجود ہیں، روایات میں موجود ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن امت محمدیہ کو ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی عطا فرمائی ہے کہ اس ساعت میں اللہ سے جو دعا بھی مانگی جاتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اس ساعت میں جو مسلمان جو بھلائی بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے، پروردگار عالم اس کو وہ بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن وفات پانے والا، انتقال کرنے والا شخص قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح یوم جمعہ کے ثواب کے تعلق سے بے شمار روایات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ من جملہ ان روایات میں سے ایک روایت مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آئے، جو مقدر ہو وہ نماز پڑھے، اس کے بعد امام کے خطبے سے فارغ ہونے تک بالکل خاموش رہے، اس کے بعد امام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر لے، تو اس کا یہ عمل، اس کا یہ جمعے کی نماز ادا کرنا آئندہ جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مزید 3 دن کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جمعہ کے دن کی اہمیت، خصوصیت، فضیلت اور جمعہ کے دن کا اجر و ثواب۔ مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ ہے، جمعہ کی نماز میں خطبہ دینے کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جمعہ کی نماز میں خطبے کا کیا حکم ہے؟ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا شرط ہے۔
خطبہ کے بغیر جمعہ کی نماز درست نہ ہوگی، جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا شرط ہے۔ مولانا صاحب تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض مساجد کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ائمہ حضرات ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ تیسرا سوال کہ بعض مساجد میں ائمہ حضرات خطبہ دیتے وقت ہاتھ میں عصا لیتے ہیں، آخر یہ عمل کیسا ہے؟ تو لکھا ہے کہ خطبہ کے وقت، خطبہ دینے کے وقت ہاتھ میں عصا لینا، عصا ہاتھ میں لے کر خطبہ دینا یہ مستحب ہے، لیکن اس کو ضروری قرار دینا اور عصا نہ لینے والے کو لعنت ملامت کرنا، ہدف ملامت بنانا یہ ناجائز ہے۔ ہاتھ میں عصا لینا یہ مستحب ہے، لیکن اس کو ضروری قرار دینا اور نہ لینے والے کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا، تان و تشنیع کرنا یہ ناجائز ہے۔ مولانا صاحب چوتھا سوال یہ ہے، اگر خطبے کے دوران بچے شرارت کر رہے ہوں تو کیا ان کو منع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں انتہائی غفلت برتی جاتی ہے، بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ سوال کہ جمعہ کے دن خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ کے دوران بچے شرارت کر رہے ہیں تو ان کو منع کر سکتے ہیں؟ ہاتھ کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، زبان سے منع نہ کریں، زبان سے نہ روکیں، ہاتھ کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب پانچواں سوال یہ ہے، اذان کا جواب دینے کے سلسلے میں احادیث کے اندر بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو کیا خطبے کی اذان کا جواب دینے میں وہی اجر و ثواب ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اچھا سوال ہے۔ اذان کا جواب دینا یہ بہت ہی محبوب عمل ہے، اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ بہت سے فضائل اذان کا جواب دینے کے تعلق سے روایات کے اندر موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خطبے کی اذان ہو رہی تو کیا خطبے کی اذان کا جواب دینے میں بھی وہی اجر و ثواب ملے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رہے، خطبے کی اذان کا جواب نہیں دینا ہے، البتہ یہ ہے خطبے کی اذان کا جواب دل میں دے سکتے، لیکن زبان سے خطبے کی اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ امام کے منبر پر آنے کے بعد کوئی ذکر و اذکار نہیں ہے، لہذا اگر اذان کا جواب دل میں دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، زبان سے خطبے کی اذان کا جواب دینا درست نہیں ہے۔ مولانا صاحب چھٹا سوال یہ ہے، اگر کسی کو خطبہ کے دوران چھینک آ جائے تو کیا وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ خطبہ ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ خطبہ کے دوران کسی کو چھینک آ جائے، خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کے دوران کسی کو چھینک آ گئی تو اب وہ الحمدللہ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خطبہ کے دوران اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہے۔ مولانا صاحب ساتواں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خطبہ کے درمیان سلام کرے تو کیا سلام کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ خطبہ کے دوران اگر کسی نے سلام کیا تو اس سلام کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا، سوال یہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ خطبہ کے دوران اگر کسی نے سلام کر لیا تو اس شخص پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں، لہذا سلام کا جواب اس کے ذمہ ضروری نہیں۔ مولانا صاحب ساتواں سوال یہ ہے، اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور نمازی حضرات لوگوں کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ خطبہ کے دوران جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، نمازی آتے ہیں، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے آنے کی، اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً یہ عرض ہے کہ خطبہ کے دوران جب نمازی آ رہے ہیں ان کو جہاں پر جگہ پیچھے مل جائے وہیں پر بیٹھ جائے، لوگوں کی، نمازیوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کے آگے آنا، اس سے نمازیوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے،
تو نمازیوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے آنا یہ شرعاً ناجائز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے گا، کل قیامت کے دن اسے جہنم کا پل بنایا جائے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو اس عمل سے اور اس حرکت سے بچانا چاہیے۔ جہاں پر پیچھے جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائیں، آگے آنے کی کوشش میں، اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش میں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طریقے سے اس وعید کے مستحق ہو جائیں اور ہم جو عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ مولانا صاحب 8واں سوال یہ ہے کہ ایک شخص امام صاحب سے اتنی دور ہے کہ اس کے پاس خطبے کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو وہ شخص کیا کرے گا؟ وضاحت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کی آواز ایک شخص کے پاس نہیں پہنچ رہی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ حکم یہ ہے کہ وہ شخص خاموش رہے۔ آواز نہیں پہنچ رہی کوئی بات نہیں، لیکن خاموش رہے، کسی ذکر میں، تلاوت میں، دعا وغیرہ میں مشغول نہ ہو، بلکہ اس کے لیے افضل یہی ہے کہ خاموش رہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم انہی چند مسائل پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔